بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے باب قائم کیا ہے ابو داؤد شریف میں، باب الذنوب من الایمان عند الموعظہ۔ اس میں ایک روایت لائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، احضروا الذکر، واعظ کی اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور جو نصیحت کی بات کہنے والا ہے اس کے قریب آنے کی کوشش کیا کرو اور مل کر بیٹھا کرو۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذرا سخت جملہ ارشاد فرمایا کسی بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مجلس سے کٹ کر بیٹھتا ہے، بغیر عذر کے الگ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جنت سے بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی دینی مجلس ہو تو ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے، قریب آ کر بیٹھنا چاہیے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ آپ نے ابھی تک ماشاءاللہ بچوں کا یہ پروگرام سنا، بہت دل کو خوشی بھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے تمام ہی مسلمان بھائیوں کو ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاتب یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ مدارس میں آنے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم ہے۔ یعنی اگر ہم 1% کہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ 1% سے بھی کم تعداد طلبہ کی ہمارے مسلمانوں کی مدارس سے جڑی ہوئی ہے، مدارس کے اندر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے بچوں کی، اس تعداد کا کیا سوچا ہم نے؟ ان کو ایک دینی غذا پہنچانی ہے، انہیں دین پر کھڑا کرنا ہے، انہیں دینی احکامات سکھانے ہیں، دینی عقائد پر انہیں کھڑا کرنا ہے، صحیح عقائد کی رہنمائی بچپن کے اندر ان کی کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اور کیا نظم ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو مسجد کے منتظمین حضرات ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مسجد کے صدر صاحب بن گئے، خزانچی صاحب بن گئے، سیکٹری صاحب بن گئے، چندہ کر کے لانا ہے، لا کر مسجد پر لگانا ہے، اور مسجد میں پینٹ کروا دیا، پنکھے لگوا دیے، اور پانی کا انتظام کیا، اور فلاں نظم کر دیا، اور یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی ذمہ داری تمام مساجد کی کمیٹی کی یہ بنتی ہے کہ ان کی مسجد میں مکتب کا ماحول ہے یا نہیں ہے، وہاں پر مکتب کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ اگر صدر صاحب نے انہوں نے کیا سوچا، ہمارے محلے کے جو بچے ہیں یہاں پر اگر مثال کے طور پر 200 بچے ہیں، 300 بچے ہیں، ان بچوں کو دین پر کھڑا کرنے کے لیے ہم کمیٹی والوں نے کیا سوچا ہے؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ یہ جو آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو چل کر یہی تو جوان بنیں گے، اسی سے تو ہمارا مستقبل بنے گا، اسی سے تو ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آئے گا۔ ان بچوں کو دینی غذا پہنچانے کے لیے ہم جو بڑے مسجد کے ذمہ دار ہیں، محلے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، اثر رسوخ رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی نئی نسل کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر کی؟ اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنی ذمہ داری سے وہ غافل ہیں۔ اتنی ہی ذمہ داری تھوڑی ہے ایک مسجد کی کمیٹی کی کہ جی بس وہ اینٹیں کہاں سے لانی ہیں، ہمیں پانی کا کہاں سے وہ انتظام کرنا ہے، پائپیں کہاں سے ہمیں خریدنی ہے، کس دکاندار کے پاس جانا ہے، گھڑی خریدنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مسجد کی کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پر مسجد کے اندر دینی ماحول کس طرح سے قائم ہو۔ وہاں اگر جوانوں کا طبقہ ہے ان پر محنت کیسے کی جائے، وہاں بزرگوں کا طبقہ ہے ان پر محنت کیسے کی جائے، وہاں پر اگر بچوں کا طبقہ ہے ان پر محنت کیسے کی جائے، یہ ہم مسجد والوں کو ہی سوچنا ہے، یہ مسجد کی کمیٹی کو ہی سوچنا ہے۔ اور اگر کسی مسجد والے صحیح سے فکر لے لینا، ایک بات کو دل پر بٹھا لے کہ ہمیں کرنا ہے، ہماری مسجد کا ماحول بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، ہماری مسجد کا جوان جو ہے
وہ مسجد سے دور نہیں رہنا چاہیے. ہمارے محلے کا جوان وہ پانچوں وقت میں مسجد میں آنا چاہیے, اسے قرآن پڑھنا آنا چاہیے, صحیح عقائد کا اسے علم ہونا چاہیے. ہمارا بزرگ ہے وہ مسجد سے دور نہ رہے, اس تک دین کی بات پہنچے, وہ بھی دین پر صحیح سے کھڑا ہو. اس کے لیے ہمیں ہی سوچنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے. اور اگر ہم کریں گے تو ہونے یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہو نہیں سکتا ہے, ماحول قائم نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, محنت کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. ابھی دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یہ مکتب قائم ہوا تو ماشاءاللہ آج بچوں نے ایک اچھی کارکردگی پیش کی, دل خوش ہو گیا. اگر ہم سب مسجد والے چند افراد مل کر محنت کریں گے, کوشش کریں گے, فکر لیں گے تو کیسے ماحول کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے, کیسے کوئی بہتر ماحول نہیں بن سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک ساتھی ہیں مجھ سے تھوڑا پیچھے پڑھتے تھے, وہ چہراڑ کے اندر حضرت قاری صاحب نے ان کو بھیجا امامت کے لیے. مولوی سلیمان صاحب, آپ شاید نام جانتے بھی ہوں گے, وہاں پر بھیجا. تو وہ ایک دن آئے, کہنے لگے جی اب میں امام تو بن گیا, لیکن آپ بتائیں کیا کریں, محنت کیسے کریں, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. خیر ہم بیٹھے سوچنے لگے, مشورہ بھی کیا, بڑوں سے بھی پوچھا. جب تک حضرت قاری صاحب حیات تھے تو قاری صاحب سے پوچھا کرتے تھے. اس کے بعد دیگر کچھ بڑے ہمارے اساتذہ تھے, حضرات تھے, ان سے بھی مذاکرہ کیا. ہم نے سوچ کر میں نے کہا جی دیکھو آپ کو یہ کرنا ہے کہ تینوں طبقوں پر محنت کرنی ہے بیک وقت اپنی مسجد کے اندر. آپ کے یہاں مسجد میں آنے والے کچھ بزرگ ہیں, ان پر بھی محنت کرنی ہے. وہاں آنے والے کچھ نوجوان ہیں, ان پر بھی محنت کرنی ہے. وہاں آنے والے کچھ بچے ہیں, ان پر بھی محنت کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ بھی سوچئے, ہم بھی سوچتے ہیں. خیر پھر ہم نے سوچ کر ایک یہ طریقہ متعین کیا. ہم نے کہا ایسا کریں, عصر کے بعد کا وقت بچوں کے لیے متعین کریں مکتب کی شکل میں. وہ مسجد کے اندر آئیں گے, عصر کے بعد کا وقت انہیں آپ دیں اور ان پر محنت کریں. مغرب کے بعد کا وقت جوانوں کے لیے رہے گا, ان پر محنت کیجئے. عشاء کے بعد کا وقت بزرگوں کے لیے رہے گا, ان پر محنت کیجئے. انہوں نے اسی طرح سے محنت کرنی شروع کی. چلتے 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 الحمدللہ آج وہاں کا ماحول بہت اچھا بن چکا ہے. اور بلکہ بہت سارے ساتھی وہاں پر, ایک میرا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. ان کی عمر اس وقت تقریباً 46 سال ہے. انہیں دیکھ کر الف کی پہچان بھی نہیں آتی, الف کیسا ہوتا ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے وہ با کیسی ہوتی ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے وہ جیم کیسی ہوتی ہے. وہ کہنے لگے مجھ صاحب کیسے پڑھوں میں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, مجھے تو پہچان ہی نہیں آتی. تو میں نے کہا اچھا آپ ایک ایک لفظ سیکھا کرو. وہ آنے لگے مولانا صاحب کے پاس, کہا جی آپ مجھے سبق پڑھائیں. تو وہ ایک دن پڑھا دیتے تھے یاسین, بس اتنا. وہ پورے دن رٹتے رہتے تھے یاسین. کام کر رہے ہیں, اپنے دکان پر ہیں, وہاں پر کام کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یاسین یاسین. شام کو آگے سنا رہے ہیں یاسین. کہا جی اب اگلے والا پڑھاؤ. تو پھر وہ دوسرے دن سبق دیتے والقرآنی والقرآنی. اب وہ چل رہے ہیں اپنے کاموں کے اندر اور دن میں پڑھ رہے ہیں والقرآنی والقرآنی والقرآنی. دوسرے دن آ کے سبق سنایا یاسین والقرآنی. 2 لفظ ہو گئے. پھر جا کر کہا جی اب آگے سبق دو. تو آپ سکھائے القرآنی الحکیمی. اب وہ چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں حکیمی الحکیمی الحکیمی. تیسرے دن سبق سنایا یاسین والقرآن الحکیم. 3 دن میں کتنی آیت ہوئی؟ 1 آیت. 3 دن میں 1 آیت مکمل ہوئی یاسین والقرآن الحکیم. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ اسی طرح چلتے 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 الحمدللہ آج انہی کو عام پارے کی اکثر صورتیں یاد ہو چکی ہیں, سورہ یاسین حفظ یاد ہو چکی ہے اور سورہ رحمان زبانی یاد ہو چکی ہے. بلکہ مولانا صاحب کبھی نہ ہو تو جمعہ کی نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں جس کو الف کی پہچان بھی نہیں تھی. یہ بات غلط ہے کہ جی ہم بڑے ہو گئے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, ہماری عمر زیادہ ہو گئی تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. بڑوں کو بھی سوچنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, اس سے غفلت تو نہیں برتی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے یار تم نے محنت کی, تم میں سے بہت سارے ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, ماسٹر بن گئے اور نہ جانے کیا کیا بن گئے. دنیا کے کام کرنے تمہیں آگے, ڈنگے دینے تو تمہیں آگے, مستری کام کرنا تمہیں آ گیا, پینٹ کرنا تمہیں آ گیا, بجلی کی فٹنگ کرنی تمہیں آگے. یہ سارے کام اگر سیکھ کر تم نے کر لیے, کیا اللہ کا قرآن سیکھنے سے نہیں آ سکتا تھا؟ اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ یہی سوال اگر اللہ نے کل قیامت میں کر دیا میرے قرآن کے لیے تم نے کتنا وقت دیا تھا, تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمیں جانا نہیں ہے آخرت میں؟ کیا ہمیں دنیا چھوڑنی نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کر دی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا,
اگر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا او میرے رب یہ ہے میری وہ قوم جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، کیا جواب ہے اس وقت ہمارے پاس؟ کیا کہیں گے ہم اللہ کو اگر اللہ کے نبی نے یہ شکایت اللہ کے دربار میں درج کر دی؟ اس لیے ہمیں چاہیے اس مسجد کے اندر، بلکہ ہر جگہ کے اندر ہی ہونا چاہیے، لیکن فی الحال اس مسجد سے متعلق افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش یہ ہے یہاں پر ایسا نظم قائم کیجئے، جوانوں پر بھی محنت ہو، بزرگوں پر بھی محنت ہو، اور اپنے بچوں پر بھی محنت ہو، بچوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑیے۔ حضرت علامہ علی میاں صاحب ندوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آج سے 50 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہو اور ادھر سے تم نے دینی تعلیم کا کوئی انتظام اگر نہیں کیا، اس کا مطلب تم نے اپنے بچوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ سکول والے جو کہیں گے وہی مان لینا، وہی ٹھیک ہوگا۔ چلتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ باہر سے اگر مکاتب کے ساتھ بچوں کو جوڑا نہیں، انہیں قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا، انہیں صحیح عقائد سے روشناس نہیں کرایا گیا، ایک وقت آئے گا کہ یہی بچے آگے چل کر نوجوان بنیں گے اور دین اسلام سے ہی پھر جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ نوجوان جو کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ہی منکر، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو دین اسلام سے ہی پھر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بچپن کے اندر پڑھنے جایا کرتے تھے ان کو مکاتب کے ساتھ جوڑا نہیں گیا، انہیں قرآن کی تعلیم دی نہیں گئی، انہیں صحیح عقائد سے باخبر کیا نہیں گیا، تو چلتے 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 ایک وقت آیا پھر انہیں جو اچھا لگا ان کے من میں آیا، نہیں جی ہمیں ہماری تعلیم اب یہ سکھاتی ہے، اب جدید تعلیم ہمیں یہ پڑھاتی ہے، جدید تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب اس پرانے طریقے پر نہ رہیں۔ تو چلتے 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 وہی لوگ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے پھر جاتے ہیں اور اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو نہیں رہا ہے؟ اس طرح کے نوجوانوں کی ذہنیت بدل نہیں رہی ہے؟ اس لیے یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ قرآن کے ساتھ۔ اور مکاتب والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ مکتب کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ الف با تا سا اس کی تصحیح کرا دی، نا، وہاں سنتوں کی مشق بھی کروائی جائے عملی طور پر، وہاں پر قرآن کریم کو سکھایا بھی جائے، وہاں عقائد سے بھی روشناس کرایا جائے۔ ہمارے عقائد بنیادی یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، تاکہ بچہ جب بچپن کے اندر پڑھے گا اس کے ذہن میں ایک عقیدہ بیٹھ جائے گا، آگے چل کر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ بچپن میں جو عقیدہ بن جاتا ہے وہ آگے چل کر جلدی سے بدلتا نہیں ہے۔ عقائد پر بھی محنت ہو، سنتوں کے اعتبار سے محنت ہو، قرآن کریم کی تصحیح کے اعتبار سے محنت ہو، تجوید پر محنت ہو، احادیث پر محنت ہو، ان تمام چیزوں کو لے کر مکاتب کے اندر چلا جائے۔ اور آج ماشاءاللہ جو پروگرام پیش کیا اسے اندازہ ہوا کہ ہر طرح سے محنت کی گئی ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی محنت کی گئی ہے، احادیث بھی سامنے آئی آپ کے سامنے، اور قرآن بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا گیا ہے۔ اس لیے گزارش ہے مسجد والے اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے منتظمین ہیں وہ آگے چل کر اپنی مسجد کا ماحول ایسا بنائیں، بہتر ماحول۔ اور وہ لکھا ہے ہمارے اکابر نے کہ یہ مسجد کے اندر جو عہدے متعین کر دیے جاتے ہیں نا، اس سے بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں، میں صدر صاحب تو میں فلاں صاحب تو میں فلاں۔ مسجد کا صدر کوئی نہیں، یہاں یہ اللہ کی ملکیت ہے، مسجد کے سارے خادم ہیں، سب خادم ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ قرآن کریم ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ عہدے نہ رکھے جائیں، یہاں اس طرح کے نام نہ دیے جائیں، کام ہر کوئی کرے، خادم بن کر کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ٹھیک کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور دوسرے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ اب ویسے عربی گرامر کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں جب ابراہیم کا لفظ لایا تو ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر کہا جاتا اسماعیل بھی، لیکن بیچ میں چھوڑ دیا گیا، بیچ میں لایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور پھر آگے چل کر وہ اسماعیل کو لایا۔ ٹھیک، آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک ادب دیا ہمیں، ایک ادب، اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے کون؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے فرمایا و اسماعیل، ساتھ میں اسماعیل بھی تھے ساتھ میں۔ تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بحیثیت چھوٹے ہونے کے کیا جائے، اس لیے ابراہیم کے ساتھ لایا نہیں گیا۔ ایک موقع پر روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے پر بات کر رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا، میں بھی وہاں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اور اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر مشورہ کر رہے تھے، نہ، فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مشورہ، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے اور ساتھ میں بھی موجود تھا۔ یعنی ادب کے طور پر اپنے آپ کو نیچے کر کے بتایا۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ سب سے اونچا گھر ہے، یہاں اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے یہاں عہدے دینا میں فلاں صاحب تمہیں فلاں صاحب، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ذرا کڑوی لگے لیکن حق یہی ہے۔ تو یہ صاحب ہونے سے ہی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے میں اتنا بڑا صاحب تو میری بات مانی کیوں نہیں گئی، میں یوں کر رہا ہوں تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہاں کوئی صاحب نہیں، یہاں سارے خادم اللہ کے گھر کے اندر، سب خادم کی حیثیت سے کام کرے، جو سیکٹری ہے وہ بھی خادم کی حیثیت سے کام کرے، جو صدر ہے وہ بھی خادم کی حیثیت سے کام کرے، جو خزانچی ہے وہ بھی خادم کی حیثیت سے کام کرے، اور ان سب کا کام یہ ہے کہ یہ سب مل کر آپس میں مشورہ کر کے، آپس میں مذاکرہ کر کے، جس طرح سے مسجد کی ظاہری تعمیر کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سے مسجد کی باطنی اور روحانی تعمیر کے لیے بھی وہ محنت کریں گے۔ وہ بیٹھے وہ مذاکرہ کریں گے کہ ہماری مسجد میں بہتر ماحول کیسے بنے، یہاں پر جوانوں پر محنت کیسے کی جائے، یہاں بزرگوں پر محنت کیسے کی جائے، یہاں بچوں پر محنت کیسے کی جائے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مکتب چل رہا ہے، ہم اس مکتب کا تعاون کرنے والے کیسے بنے، ہم اپنے مکتب میں آنے والے استاذ کی قدر کریں، ہم ان کا مکمل بھرپور ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں تاکہ وہ بھی دل کھول کر ہمارے بچوں پر محنت کریں۔ اگر ہم نے نہیں چھوڑ دیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں کتنا فرق ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک بچہ جب جاتا ہے، ایک بچہ جب نکلتا ہے صبح کو، والدہ اسے نہلاتی ہے، والدہ اسے تیار کرتی ہے، اس کی وردی پہناتی ہے، اس کو پھر باضابطہ کتابیں وغیرہ ساتھ لے کر والدہ خود جاتی ہے یا والد صاحب جاتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑ کر پہنچتے ہیں اور اسکول کے گیٹ تک پہنچا کر وہاں سے اندر کر کے پھر وہاں والدہ پھر واپس آتی ہے، اور مہینے کی فیس اگر 3000 بھرنی پڑے، 4000 بھرنی پڑے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ تعلیم تو جو حاصل کر رہا ہے، وہ جو پڑھ تو رہا ہے، اس پر ہمیں جو بھی خرچ کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ادھر دیکھیے جب بچے کو مکتب میں جانا ہوتا ہے تو نہ امی یہ پوچھے گی کہ انہیں وضو بنایا کہ نہیں بنایا، نہ اس کے ساتھ آئے گی تو کہے گی چل نکل وہ ٹائم ہو گیا، ادھر مولوی صاحب آئے ہوں گے جا کے پڑھ۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارے ذہن جو دینی تعلیم کے بارے میں، وہ بچہ بھی سوچتا ہے جب انہوں نے یوں کہا تو یہ بھی کوئی اسی طرح کام چلانے کی ہی چیز ہے، یہ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہے۔ جب امی نے اہمیت سے کہا ہی نہیں، جب ابو نے اہمیت سے کہا ہی نہیں، حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ بچے کو یہاں پر تیار کرے، اسے باضابطہ وضو کروائے، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اسے خوشبو استعمال کروائیں، اور خوشبو استعمال کروانے کے بعد پھر والدہ یا والد صاحب ساتھ جائیں اور ساتھ جا کر بچے کو مکتب تک پہنچائیں تاکہ بچے کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بھی کوئی عظمت والی تعلیم ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے کہ جو ہمیں آگے چل کر کام آنے والی ہے۔ ہم نے جو ناقدری کا معاملہ کیا گھر کے اندر تو بچوں کے ذہن میں بھی وہ عظمت بیٹھتی نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ رویہ اپنا بدلنا پڑے گا ہمیں۔ ہم بچوں کو جب مکاتب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہمیں اپنے انداز کو بدلنا پڑے گا۔ ہم جو پڑھانے والے استاذ ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر فیس 500 متعین ہے، مثال کے طور پر ہم قرآن سکھانے والے ہمارے حافظ صاحب ہیں، وہ اگر قرآن سکھا رہے ہیں، ہمارا تو یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اپنی خوشی سے 1000 روپیہ ان کے خدمت میں پیش کریں تاکہ وہ دل کھول کر محنت کریں گے۔ اگر ہم اس سے وہ بھی 500 ہے وہ بھی ٹائم پر دے نہیں رہے ہم، بلکہ اس میں بھی اگر کمی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگلا بھی اس کے جب دل میں بھی میل آ جائے گا، محنت کرنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے دل میں بھی نہیں رہے گا۔ آخر انسان ہے، فطری تقاضے ہوتے ہیں، تو چلتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ مکتب ٹھپ ہو جائے گا اور وہاں کی تعلیم بہت نیچے گر جائے گی۔
اس لیے مالی اعتبار سے بھی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہمیں اپنے مکاتب کی قدر کرنی پڑے گی، ہمیں ان پر نظر رکھنی پڑے گی۔ اپنے بچے جو اس طریقے سے آوارہ پھر رہیں گے، اگر یہاں یہ جو محلہ ہے کیا بس اتنے ہی بچے یہاں پر رہنے والے ہیں؟ کیا اتنے ہی ہیں؟ یہی تعداد ہے ان بچوں کی جو یہاں پر رہنے والے ہیں؟ اگر حساب لگایا جائے تو غالباً شاید 100-150 کے آس پاس تو یہاں پر بچے ہوں گے جو اسی طرح اسکول کے اندر تو جا رہے ہیں لیکن وہ کہیں دینی تعلیم سے منسلک ہے ہی نہیں، وہ کہیں جڑے نہیں ہیں۔ ان بچوں کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ ان کے بارے میں سوچیں، ان کے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ ہمارے یہاں مکتب چل رہا ہے، اس مکتب کے اندر آپ داخلہ کیجئے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیے۔ یہی چل کر آگے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اسی سے آگے ہمارے جوان ارتداد سے بچیں گے۔ اور یاد رکھیے اگر اس پر ہم نے توجہ آج نہیں کی، یہی نوجوان کل کو جا کر جب دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، یہی نوجوان جب بنتے ہیں آگے اور والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس وقت والدین شکوہ اور شکایت کرتے پھرتے ہیں، مولوی صاحب بچہ مانتا ہی نہیں ہے، اب وہ ہمارا نوجوان لڑکا ہے وہ مسجد آتا ہی نہیں ہے، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ جی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو ہمارا بچہ مان جائے۔ کوئی وظیفہ اس کے لیے نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے بچپن سے ان پر محنت کرو، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرو۔ جب ان کی تعلیم کا آج سے انتظام کیا جائے گا، آگے وظیفے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آگے تعویذوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر آج محنت نہیں کی، یہ یاد رکھیے آپ ہزاروں تعویذات بھی لے لیں، ہزاروں وظیفے بھی کر لیں، وہ بچہ سدھرے گا نہیں، وہ واپس نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ، اللہ نہیں لکھا ہو کسی کی قسمت میں آ جائے، ورنہ پھر سدھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کی فکر۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب ہماری مسجد کے اندر 3 طبقوں پر محنت ہوگی، بزرگوں پر بھی محنت ہوگی، جوانوں پر بھی محنت ہوگی، بچوں پر بھی محنت ہوگی، اور ایک فکر لے کر ہمارا جوان بھی گھر میں آ رہا ہے، وہی فکر لے کر ہمارا بچہ بھی گھر میں آ رہا ہے، وہی فکر لے کر ہمارا بزرگ بھی گھر میں آ رہا ہے، تو گھر کا ماحول کیسے نہیں بدلے گا جی؟ گھر میں دینی ماحول کیسے نہیں قائم ہوگا؟ جب تینوں طبقوں میں ایک وقت محنت ہوگی، وہ جب گھر کے اندر آئیں گے اور آنے کے بعد اس وقت ایک والد صاحب ہے وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہمیں تعلیم کرنی چاہیے، یہاں پر ہمیں نبی علیہ السلام کے فرمان پڑھنے چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں دین کا ماحول بنے۔ جوان پر محنت ہو رہی ہوگی، وہ بھی کہے گا ہاں مسجد میں تو امام صاحب نے یہی بتایا تھا، حافظ صاحب نے یہی بتایا تھا، وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک بچہ وہ کہے گا ہاں مکتب میں ہمیں بھی حافظ صاحب نے یہی بتایا تھا، وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب اس طرح سے ایک ماحول بنے گا تو پھر ہماری گھر کی مستورات بھی تیار ہو جائیں گی، ان کا ماحول بھی اسی طریقے سے رفتہ رفتہ بنے گا اور گھروں کے اندر دینی ماحول قائم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا، تھوڑا کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول آ سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی بس اس سے زیادہ اور کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دین کے تحفظ کا واحد ذریعہ مدارس اور مکاتب ہی ہے، اس وقت مضبوط ذریعہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن سے کاٹ دیا گیا عوام کو، علماء سے کاٹ دیا گیا عوام کو، دینی تعلیم کا رجحان ختم ہو گیا، تو چلتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر کوئی نمازیں پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، پھر کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، اور پھر کوئی ہمیں قرآن سکھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ حالات ایسے بھی بن جائیں گے، اس لیے آج سے اس کی فکر اور محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔